اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے ابھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے آپ کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے اور آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی، ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے پر جب آئے تو وہ خوب اس کو جانتا ہے کہ کیسے مطمئن کرنا ہے۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے۔ وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پا لو جو کوئی پا نہیں سکا۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ معاف کرنا سیکھو، دل سے معاف کرو، انسانوں کی مدد کرو تو آپ کے خواب پورے ہوں گے، پریشانیاں اور زخموں سے چھٹکارا ملے گا۔ گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرو، اللہ معاف کرتا ہے۔ جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو، مطلب یہ کہ اگر میرے اللہ نے چاہا، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے اللہ نے چاہا تو کام ضرور ہوگا۔ مشکلات کو برداشت کرنا، لوگوں کے لیے آسانی ڈھونڈنا، مطلب اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا ہے۔ ہر انسان میں خصوصیات ہیں، ایسے ہی جو جتنا سنورتا جائے گا وہ اتنا ہی پختہ ہوتا جائے گا، اسے کوئی گرا نہیں سکے گا۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر اور کبیر بکتے ہیں، کچھ سرعام کچھ پس دیوار بکتے ہیں۔ اس ملک میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں۔ ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ کوئی انسان روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔
اور جب تمہیں یقین نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگنا، کیونکہ یہ معجزے تمہارے اللہ کی شان ہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں، ان دکھوں کی مرہم تہجد کے سجدوں میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد پڑھنے کی توفیق اور طاقت دیتا ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا، اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا اللہ کو راضی کر لے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، اور وہ ہی آپ کو مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے، لیکن کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بہت بے بسی محسوس ہونے لگے تو انسان کو اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ ایک تیری رحمت ہی ہے جو دلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ کون دیکھتا ورنہ کسی کو پیچھے دیوار روتے ہوئے۔